बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। व्यूअर्स, मैं हूं ज़ैड मिनहास सलीजन डिजिटल मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे और आपके दिन अच्छे गुजर रहे होंगे। आज ही हम ब्लू वर्ल्ड सिटी के विज़िट के ऊपर आए हैं। सुबह अर्ली मॉर्निंग, तकरीबन टाइम 9 बज रहे हैं। मौसम धुंध भी पड़ रही है, तो हमारे साथ रहे, आपको हम इंशाल्लाह लेटेस्ट अपडेट के बारे में आगाह करते हैं। दोस्तों, ये देख रहे हैं जी, ये वो जो नया गेट है इनका, जिसे पहले आरडीए ने तोड़ा भी था, ये वो वाली जगह है। और इसके राइट साइड के ऊपर पाकिस्तान मवीडा से जो इन्होंने रकबा लिया था वो वाला एरिया है। और वो मेरे भाई स्पेशली ओवरसीज़ जिन्होंने अभी हमें ज्वाइन किया है, उन्हें बताता चलूँ कि ब्लू वर्ल्ड सिटी जो है, इससे तकरीबन 4 साल हो चुके हैं मार्केट में आए हुए। और चक्री रोड का ये दूसरा बड़ा हाउसिंग प्रोजेक्ट है कैपिटल स्मार्ट सिटी के बाद। और 5 से 6 ब्लॉक इन्होंने लॉन्च किए हैं, जिनमें सबसे पहला ब्लॉक जर्नल ब्लॉक था, फिर उसके बाद ओवरसीज़ ब्लॉक था, हॉलीवुड ब्लॉक, और वाटर फ्रंट डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद स्पोर्ट्स वैली और अवामी ब्लॉक, ये काबिल ज़िक्र हैं। और इन्हीं के ऊपर आज हम बात भी करेंगे कि इनका डेवलपमेंट स्टेटस क्या है और काम कैसे चल रहा है ऑन ग्राउंड साइड के ऊपर। ये बहुत बड़ी मास्क है जो पाकिस्तान नोएडा से इन्होंने ली थी। मेरे राइट साइड पे डाउन टाउन है ब्लू वर्ल्ड सिटी का, जो आगे M2 मोटरवे को लगता है, और लेफ़्ट साइड के ऊपर जो ओल्ड ब्लू वर्ल्ड सिटी था उसका रकबा है। तो हम पहले जो ओल्ड एरिया है उसका विज़िट करेंगे, जनरल ब्लॉक का सेक्टर 5, 6, 7, 8, इन एरियाज़ का विज़िट करेंगे, फिर ओवरसीज़ का विज़िट करेंगे, और लेजेंड एनक्लेव एक नई एंट्री है उसका भी हम इंशाल्लाह आज विज़िट डिस्कस करेंगे। तो हमारे साथ रहें। और जो नए भाई हैं उन्हें मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लेटेस्ट अपडेट चाहते हैं तो वीडियो के ऊपर जो अगर आप लेटेस्ट अपडेट चाहते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें, ताकि आपके पास लेटेस्ट अपडेट जो है वो आती रहें। दोस्तों, ये देख रहे हैं धुंध कितनी पड़ी हुई है, और ये है जी मेन गेट है ब्लू वर्ल्ड सिटी का। और सिक्योरिटी चेक एज़ यूजुअल हमारा होगा, और हम इंशाल्लाह विज़िट करेंगे सुबह के टाइम के ऊपर, ताकि आप लोग जो है वो हमारे साथ जुड़े रहें। देखिए, सिक्योरिटी गार्ड्स बेचारे सुबह से बिल्कुल अटेंशन खड़े हैं। ये है जी एंट्री इसकी, बहुत ही एलिगेंट डेवलपमेंट हो रही है। ऑल दो के डेवलपमेंट स्लो है, लेकिन एक अच्छी बात है इस प्रोजेक्ट की, वो ये कि इन्होंने बैक वक्त तमाम ब्लॉक्स के अंदर अपनी डेवलपमेंट स्टार्ट की हुई है। किसी एक ब्लॉक के अंदर नहीं, बल्कि सारे ब्लॉक के अंदर पैरेलल डेवलपमेंट चल रही है। राइट साइड के ऊपर ये इनका ग्रैंड एवेन्यू पे ऊपर हम जा रहे हैं, और लेफ़्ट साइड पे ये पार्क है इनका जी, अगर आपको नज़र आ रहा होगा, क्योंकि मैं गाड़ी में हूँ, कैमरे को घुमा नहीं सकता क्योंकि मैं आज अकेला ही हूँ। तो ये है जी ग्रैंड एवेन्यू है, और इसके आगे जो बिज़नेस स्क्वायर बन रहा है, बिज़नेस, वो आपको एरिया दिखाते हैं। वहाँ पे डेवलपमेंट का काम बहुत हद तक इन्होंने कर लिया हुआ है, और काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट का काम यहाँ पे कर रहे हैं। और इसमें कुछ खुशखबरीज हैं, वो आपको दिखाएंगे। ये है जी टाइम स्क्वायर, बेसिकली जहाँ से मैं अभी गुजर रहा हूँ, मेरे लेफ़्ट साइड के ऊपर है टाइम स्क्वायर। ये एरिया मैं आपको यहाँ पे रोक के दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे काम की रफ्तार बहुत तेज़ है। ये जो कमर्शियल इन्होंने प्लॉट दिए थे, ये वो वाला एरिया है टाइम स्क्वायर का। इसको मैं आपको दिखा देता हूँ जी, टाइम स्क्वायर के एरिया को मैं थोड़ा सा कैमरे को जो है वो निकाल लेता हूँ, ताकि आपको ये चीज़ें मैं दिखा सकूँ। ये देख रहे हैं जी, ये है वो टाइम स्क्वायर का एरिया ये। और यहाँ पे ये आगे धुंध पड़ी हुई है, सुबह का टाइम है। ये पीछे हार्स मैस्केड है, वन स्टॉप शॉप है, और ये सारा टाइम स्क्वायर का एरिया आपको नज़र आ रहा है। ये आप देख लेंगे, ये भी टाइम स्क्वायर का एरिया है। फिर भी आप देख सकते हैं कि ये अभी धुंध काफ़ी ज़्यादा है।
سائڈ پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جی، صبح کا ٹائم ہے اور دھند بہت زیادہ پڑی ہوئی ہے. یہ آپ دیکھیں جی، یہ آپ دونوں میں آپ کو کچھ نظر نہیں آئے گا کیونکہ میں آج بہت ویکینڈ ہے تو جلدی آ گیا ہوں کیونکہ اس کے بعد پھر آفس. دوستوں ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہوگی یہ، کیونکہ 15 منٹ کی یہ ویڈیو میرے خیال میں بن جائے گی ہماری. یہ ٹائم سکوائر ہے جی، جس میں 4 مرلہ 8 مرلہ کے کمرشلز دیے تھے انہوں نے. بہت ہی تیزی سے اس میں ڈیولپمنٹ ہے، ہیوی انویسٹمنٹ تھی، لیکن یہاں پہ ریٹرن بھی آپ کو اچھا ریٹرن بھی آپ کو یہاں پہ ملے گا دوستوں. تو یہ ساری صورتحال ہے جی یہاں کی ڈیولپمنٹ کی. اگر آواز میں کچھ کمی بیشی ہو تو مجھے اس کی میں ایڈوانس پیش کی معذرت چاہتا ہوں آپ لوگوں سے. یہ سارا ٹائم سکوائر کا ایریا ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں. یہ آگے اس کا راؤنڈ اباؤٹ ہے، پہلا راؤنڈ اباؤٹ ہے اس کا ٹائم سکوائر کا. اور یہ جو انویسٹمنٹ تھی اس میں کافی سارے جو اوورسیز بھائی تھے انہوں نے اپنا پیسہ لگایا تھا. اور دوسرا بتاتا چلوں جی کہ این او سی کے بارے میں ابھی بھی چیمہ گوئیاں ہو رہی ہیں، کب آئے گا کب نہیں آئے گا. اس پروجیکٹ کا جو سب سے بڑا ڈرا بیک سمجھ لیں یا پھر ڈس ایڈوانٹیج سمجھ لیں ابھی تک کسٹمر کی نظر میں، وہ ہے اس کا این او سی نہ ہونا. اور یہ ایک فیکٹر ہو سکتا ہے کہ جس کی وجہ سے اس پروجیکٹ کی جو ابھی ری سیل ہے وہ نہیں ہے. پرائس اپریسیشن جس طرح باقی پروجیکٹس میں ہے 4 سال ہونے کو ہیں اور وہ نہیں ہے، کیونکہ ابھی جنرل بلاک میں آپ جائیں تو ابھی بھی آپ کو وہاں پہ آل ڈیوز کلیئر جو ہے وہ 20-25 لاکھ کا، بلکہ اس سے کم 20 سے نیچے بھی آپ کو 5 مرلے کا مل جاتا ہے. یہ ایک انہوں نے یہاں پہ مین بلیورڈ نکالی ہے جو اس کو کنیکٹ کرتی ہے جو آپ کا برج العرب ہے اس کے ساتھ. یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں. ابھی چونکہ دھند ہے تو اس وجہ سے یہ برج العرب آپ کو صحیح نظر نہیں آ رہا ہوگا کیونکہ اٹس ویری ارلی. میں جب یہ آیا ہوں تو یہاں پہ سارا ایریا بڑا اوپن ہے تو اس لیے یہاں پہ دھند بہت زیادہ ہے. تو ہم بات کر رہے جی ری سیل ویلیو کی بات کر رہے تھے. تو ری سیل ویلیو میں ایک فیکٹر یہ بھی ہے کہ اس میں این او سی شاید نہیں ہے، اس وجہ سے بھی ری سیل ہے لیکن ری سیل میں وہ پرائس نہیں ہے، پرائس اپریسیشن نہیں ہے. تو اس کے لیے سوسائٹی اپنے طور پہ تو ایفرٹ کر رہی ہے، بہت بڑے ایریے کے اوپر ڈیولپمنٹ سٹارٹ کی ہے. کیونکہ اکثر سوسائٹیز آپ نے دیکھی ہوں گی کہ ایک تو وہ ڈیولپمنٹ لیٹ سٹارٹ کرتے ہیں اور پھر ڈیولپمنٹ وہ بڑی محدود سی کرتے ہیں. لیکن یہاں پہ سین آپ کو ڈیفرنٹ نظر آتا ہے. یہاں پہ ان کے اگر 6 7 8 بلاک ہے تو 8 بلاک کے اندر آپ جائیں گے تو 8 کے 8 میں وہ ڈیولپمنٹ کا کام چل رہا ہوگا. تو یہ سارا یہاں پہ سین ہے. یہ پیچھے آپ نے جی بزنس سکوائر دیکھ لیا اور یہ آگے والا ایریا جو میرا رائٹ سائڈ پہ ہے اس میں ابھی تک انہوں نے کٹنگ وغیرہ نہیں کی ہے. اور یہ آگے والا ایریا جو ہے وہ جنرل بلاک کا ہے. بیسیکلی جو سیکٹر 5 اور 6 ہیں وہ ہیں اس سے آگے اس راؤنڈ اباؤٹ سے آگے. تو جو سوسائٹی نے مین بلیورڈ تھی جسے آربٹ ایوینیو بھی کہتے ہیں، اس کے اوپر جو وہاں پہ انہوں نے مانیومنٹس بنائے ہیں، خیال تو یہ تھا کہ ان کی وجہ سے جو پرائس اپریسیشن ہے وہ لوگوں کو ملے گی لیکن وہ نہیں مل سکی. اور جو این او سی ہے ابھی چونکہ یہاں کی جو مینجمنٹ ہے ون آف ممبر جو ہیں وہ ایم این اے بھی ہیں پریزنٹ گورنمنٹ کے اندر، تو یہ خیال کیا جا رہا تھا کہ شاید وہ این او سی انہیں مل جائے. لیکن ابھی تک اسٹل ویٹنگ اور لوگ بھی انتظار کر رہے ہیں. ہوپ فار دی بیسٹ. ہم بھی انتظار کریں گے کہ این او سی کا، اور جیسے ہی این او سی ملے گا تو شاید یہاں پہ آپ کو پرائس اپریسیشن مل جائے گی. اور کچھ لوگوں کا پوائنٹ آف ویو یہ بھی ہے دوستوں کہ اگر ابھی بھی جب کہ یہ گورنمنٹ میں ہیں تب بھی اگر ان کو این او سی نہ ملا تو پھر شاید ان کے لیے این او سی حاصل کرنا ایک خواب بن جائے، ایک ڈرانا خواب بن جائے. ٹھیک ہے، کسی حد تک یہ بات درست بھی ہے کہ
اگر ابھی نہ ملا تو پھر شاید والی بات ہے مشکل ہو جائے. بہرحال ہوپ فار دا بیسٹ کہ یہ این او سی انہیں مل جائے گا. یہ دوسرا راؤنڈ اباؤٹ ہے جی بزنس اسکیئر کے ساتھ جو ہے، اور اس دوسرے راؤنڈ اباؤٹ کے بعد جو ہے آگے آپ کا سیکٹر 5-6 شروع ہو جاتا ہے. میں پہلے بول گیا تھا پیچھے کہ یہ ہے سیکٹر 5-6، لیکن اس کے بعد یہاں سے جو ہے آپ کا سیکٹر 5-6 شروع ہو جاتا ہے. یہ آپ دیکھتے جائیں. اور ابھی ایک اچھی نیوز ہے جی تمام بلاکس کے لیے، جتنے بھی بلاکس ہیں، چاہے وہ ہالی ووڈ ہے، جرنل ہے، اوورسیز ہے، سپورٹس ویلی ہے، یا پھر واٹر فرنٹ ڈسٹرکٹ ہے، عوامی بلاک ہے، اس میں ایک بڑا ریلیف دیا ہے بلیو ورسٹی کی مینجمنٹ نے. وہ ریلیف میں آپ کو بتا دیتا ہوں جی. وہ ریلیف دوستو یہ ہے کہ اگر آپ 3 انسٹالمنٹ جمع کروائیں گے تو آپ کو 1 انسٹالمنٹ کا کریڈٹ دیا جائے گا. جی ہاں، یہ بہت بڑی آفر ہے، اور میں اکثر اپنی ویڈیوز میں کہتا ہوں جو لوگ ایسی آفر سے فائدہ اٹھاتے ہیں انہیں ایٹ دا اینڈ کاسٹ آف لینڈ بہت کم پڑتی ہے. بے شمار لوگ اس وجہ سے پیسے نہیں جمع کروا رہے ہوتے کہ شاید ابھی ٹائم نہیں آیا جمع کروانے کا، یا ڈیولپمنٹ سلو ہے، یا این او سی نہیں ہے. تو جب یہ چیزیں اچانک ہو جاتی ہیں تو پھر وہ یہ جو آفرز آتی ہیں تو ان سے محروم رہ جاتے ہیں، تو پھر انہیں کاسٹ آف لینڈ ان کی بڑھ جاتی ہے. ابھی دیکھیں نا، جو بھی آدمی 3 انسٹالمنٹ جمع کروائے گا تو اسے 1 انسٹالمنٹ کا کریڈٹ دیا جائے گا، اور جو 6 انسٹالمنٹ جمع کروائے گا اس کو 2 انسٹالمنٹ کا کریڈٹ دیا جائے گا. تو یہ بہت بڑا بینیفٹ ہے. یعنی کہ اگر کسی کی 30-32 ہزار کی انسٹالمنٹ ہے تو اسے 1 انسٹالمنٹ 30-32 ہزار کی فری میں پڑے گی نا. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں جن کو آپ لوگ ضرور اس سے فائدہ اٹھایا کریں، اور اس سے اپنی آپ بچت کر سکتے ہیں. کاسٹ آف لینڈ جو ہے وہ آپ کی کم ہو جاتی ہے، اور یہ آفر صرف اور صرف کاسٹ آف لینڈ کے اوپر ہے. اور پھر جو سپورٹس ویلی کے کسٹمرز ہیں ان کے لیے بھی ایک آفر الگ سے دی ہوئی ہے کہ جن لوگوں کی 51% کاسٹ آف لینڈ کلیئر ہے، لیجر ان کا 51% تک کلیئر ہے، ان کے لیے ایک ایکسٹرا مرجنگ جو ہے وہ سوسائٹی نے دی ہوئی ہے. اس کا سکیجول میں اسکرین کے اوپر شیئر کر دوں گا. یہ 5-6 کے اندر سے ہم گزر رہے ہیں، اور یہ سامنے آپ کے ان کا جو کارپوریٹ آفس ہے اس کے اوپر کام بڑا تیزی سے جاری ہے. اب جو چیز مجھے نظر آتی ہے اپیرنٹلی وہ یہی ہے کہ اس کارپوریٹ آفس کو جتنا جلدی ہو سکے اگر سوسائٹی اس کو آپریشنل کر لے تو وہ بڑا بینیفیشل ہوگا سوسائٹی کے لیے بھی اور لوگوں کے لیے بھی، اور لوگوں کا ٹرسٹ بحال ہو جائے گا. اور یہاں پہ اپنی ایکٹیویٹیز بجائے سواں کے یا ڈی ایچ اے اسلام آباد کے، یہاں پہ اپنی ایکٹیویٹیز سوسائٹی کو کرنی چاہیے. یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں جی، یہ ان کا کارپوریٹ آفس ہے. چونکہ ابھی دھند ہے تو صحیح آپ کو چیزیں شاید کلیئر نظر نہ آ رہی ہوں گی. یہاں سے بھی ایک مین بلیورڈ ادھر جا رہی ہے، اور سامنے اس کے جنرل بلاک ہے. یا آپ ادھر بھی دیکھ سکتے ہیں جی، یہ مشینری جو ہے اب صبح کا ٹائم ہے اور یہاں پہ لوگ حرکت میں ہیں، اپنا اپنا کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی.